الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو سکے، تقوی اور پرہیزگاری کی برکت حاصل ہو سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ روزہ فرض کیا ہے اس امت پر، اس کا مقصد، اس کا پرپز یہ ہے کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائے. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف کھانے سے اور پینے سے اور جماع سے آدمی رک جائے تو اسی کا نام روزہ ہے، اور باقی ساری چیزیں عام دنوں کی طرح کرتا رہے، اور جیسے زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی اس سے پہلے ویسے ہی چلتی رہے، تو روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا. یہ خیال غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تم کھانے پینے اور جماع سے رک جاتے ہو، وہیں تمہارے اعضاء، تمہارے باڈی پارٹس دوسرے تمام گناہوں سے، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے، برے اعمال سے بھی رک جائے، تب جا کر کے روزے کا مقصد حاصل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ارشاد فرمایا، اور امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اگر تم نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا اور باطل چیزوں کو اور غلط چیزوں کو تم نے ترک نہ کیا تو جو روزے کا مقصد ہے وہ مقصد تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اگر تم نے قول زور کو، غلط بات کو، جھوٹ کو اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزہ فرض کیا ہے کہ جہاں ہم کھانے اور پینے کو چھوڑتے ہیں وہیں گناہوں کو، غیبت کو، جھوٹ کو، چغلخوری کو، حسد کو، جیلسی کو، ان تمام گناہوں کو، ان تمام حرام کاریوں کو بھی چھوڑ دیں اور ان چیزوں سے دور ہو جائیں، تب جا کر کے روزے کا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو سکے گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں، ان الصیام لیس من الطعام والشراب ولکن من الکذب والباطل واللغو. روزہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے اور پینے کو چھوڑ دے، روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کھانے اور پینے کے ساتھ ساتھ جھوٹ کو، باطل کو اور لغو و لہب کو اور تمام گناہوں کو بھی چھوڑ کر کے اس سے الگ ہو جائے تو اس کا روزہ جو ہے صحیح معنوں میں روزہ ہوگا. اور حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، قال سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک ولسانک عن الکذب والمحارم. جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان، یہ تمام اعضاء بھی گناہوں سے اور جھوٹ سے روزہ رکھ جائیں اور گناہوں اور جھوٹ سے الگ ہو جائیں،
تب تمہارا روزہ جو ہے صحیح معنوں میں روزہ ہوگا۔ ودع عدل خادم، آگے ارشاد فرمایا جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے ہیں، جو تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو اذیت نہ پہنچاؤ، انہیں تکلیف نہ دو، ان کے ساتھ آسانی برتو تاکہ ان کا یہ مہینہ ان کے لیے بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وِقَارٌ وَسَكِينَةٌ يَوْمَ صِيَامِكَ، تاکہ روزے کے دن میں تمہارے اوپر ایک وقار، ایک سکون اور ایک اطمینان نظر آئے، تمہارا چہرہ مطمئن ہو، پرسکون ہو، ایک وقار ہو، کوئی گھبراہٹ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ جھلکے، کسی قسم کی کوئی تکلیف کا اظہار نہ ہو، تب جا کر کے تمہارا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَوْمَ فِطْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً، اور اپنا روزہ اور روزے کے دن اور غیر روزہ، یعنی جن دونوں میں تم روزہ نہیں رکھتے ہو، دونوں کو برابر نہ کر دو۔ سمجھ میں آئے کہ نہیں آپ ایام صوم میں ہیں، آپ ایام رمضان میں ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ گناہوں سے رکے ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں گناہوں سے رکے ہوئے ہیں، آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکتی ہے، آپ کی زبان جو ہے غلط طریقے سے نہیں چلتی ہے، آپ کی زبان سے لغو بات، فحش بات، جھوٹ، کذب اور غیبت اور چغلخوری نہیں ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب چھوڑ دیں گے اور آپ کے چہرے پر ایک وقار، ایک سکون اور اطمینان نظر آئے گا، تب جا کر کے لگے گا کہ نہیں آپ جو ہے عام دنوں کو چھوڑ کر کے ایام رمضان میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، ایام رمضان آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں، آپ روزے سے ہیں اور روزے کا ایام جو ہے آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ جب ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صحیح معنوں میں اطاعت و فرما برداری میں لگ جائیں گے تو لگے گا کہ نہیں ہم روزے کے ایام سے گزر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، یہاں تک کہ روزے کے دنوں میں جو ہماری گھبراہٹ ہے، کبھی کبھی ہم جھلا جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کام کا پریشر ہے اور کام کا دباؤ ہے، آپ آفس میں ہیں، شاپ پہ ہیں، کام میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، تو دن بھر کھانا آپ نے نہیں کھایا ہوا ہے، پانی بھی نہیں پیا ہے اور گرمی بھی ہے، تو ہم جھنجھلا کر گھبرا کر چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی سے لڑ جھگڑ جاتے ہیں، یہ روزے کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر آپ روزے سے ہیں، آپ صائم ہیں، تو صحیح معنوں میں آپ کو چیخنا اور چلانا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے فحش گوئی کرے، اگر آپ سے کوئی لڑنا اور جھگڑنا چاہے، تو آپ اس کے سامنے صرف اتنا کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، مجھے ان سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ روزے کا معنی ہی ہوتا ہے الامساک، رک جانا۔ الصوم الامساک عن الطعام والشراب والجماع، یہ لغوی معنی ہے کہ صوم کا معنی ہے کھانے پینے اور جماع سے رک جانا۔ لیکن اگر کوئی کھانے پینے اور جماع کے ساتھ ساتھ کذب سے، گناہوں سے، محارم سے، غیبت سے، چغلخوری سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، چیخنے اور چلانے سے، ان تمام چیزوں سے بھی رک جاتا ہے، تو صحیح معنوں میں وہی روزے کا حقدار ہے، وہی روزے کا ثواب جو ہے صحیح معنوں میں حاصل کرنے والا ہے، اور صحیح معنوں میں اسی کو روزے دار کہا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یصخب فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم۔ اگر تمہارے اوپر کوئی چیخے، چلائے، کوئی تم سے فحش باتیں کرے، کوئی ابیوز کرے، یا کوئی لڑنا اور جھگڑنا چاہے، تو آپ سیدھے سے اس کے سامنے صرف اتنی بات کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑ جھگڑ نہیں سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ گالی گلوچ نہیں کر سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ فحش نہیں بک سکتا ہوں، میں تم پر چیخ اور چلا نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ان تمام چیزوں سے میں رک گیا ہوں، ان تمام چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، ان تمام چیزوں سے میں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، ان تمام چیزوں سے میں دور ہو گیا ہوں، صحیح معنوں میں وہی روزے دار ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے پچھلے دن رمضان کے پہلے کے جو دن تھے ویسے ہماری زندگی چل رہی ہے، کوئی اس میں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں 40-50 رمضان گزر گئے، 40-50 رمضان گزر گئے، 40-50 رمضان کی ان کو ٹریننگ دے دی گئی، ان کو مشق کرا دیا گیا کہ تمہیں حلال چیزوں سے روکا گیا ہے، تم رک گئے، اکیلے میں بھی تھے تو بھی تم نے وہ گناہ نہیں کیا، یعنی کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں سے تم رکے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے، جو جھوٹ ہے، غیبت ہے، رشوت ہے، حرام کاریاں ہیں، ان سے تم کیوں نہیں رکے ابھی تک؟ اتنے سالوں کی ٹریننگ کے بعد، اتنے سالوں کے مشق کے بعد 40-50 رمضان آپ کی زندگیوں میں گزر گئے، چلے گئے، اتنی لمبی ٹریننگ کرا دی گئی، اس کے بعد بھی آپ کے اندر اگر فرق نظر نہیں آتا ہے لائف میں، آپ کی زندگی میں، تو یقین جانے جو روزے کا مقصد ہے، جو پرپز ہے، وہ اب تک آپ کو حاصل نہ ہو سکا ہے۔ جو تقوی کا نور ہے، جو پرہیزگاری کی برکت ہے، وہ برکت اب تک حاصل نہ ہو سکی ہے۔ اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اسے لینے کی ضرورت ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کم من صائم لیس من صومہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر۔ بہت سے ایسے روزہ دار ہیں جن کا روزہ پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ راتوں کو کھڑے ہونے والے ہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کا قیام جو ہے رات کو بیدار ہونے اور نیند خراب کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہمارا جو روزہ ہو وہ واقعی لگے کہ نہیں ہم نے پرہیزگاری حاصل کی ہے، تقویٰ کو ہم گین کر رہے ہیں، پرہیزگاری ہمارے اندر آ رہی ہے، گناہوں کو ہم نے کچھ چھوڑا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی طرف دل اب بھاگ رہا ہے، دل کے اندر جو ہے یہ چاشنی اور یہ مزہ اور یہ لذت حاصل ہو رہی ہے جو عبادت کی ہے، تو یقین جانے کہ واقعی رمضان کا جو مقصد ہے، پرپز ہے، وہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر ایسی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اس طرح کا خیال دل میں نہیں آتا ہے، اس نور کی روشنی آپ کے دل میں نہیں پھوٹتی ہے، تو آپ یقین جانیں آپ کو اور اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ راتوں کو جب آپ قیام میں کھڑے ہوں، تراویح کی نماز میں کھڑے ہوں، سستی نہ دکھائیں، گھبراہٹ نہ دکھائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس میں کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا بھاگنا نہیں ہے، کوئی جلدی بازی نہیں ہے۔ اور جب آپ تراویح کے لیے کھڑے ہوں تو یہ نہیں کہ ہاں ٹھیک ہے نماز شروع ہو گئی ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے امام صاحب کے پیچھے رکوع سے پہلے۔ یہ ساری چیزیں عجلت کو دکھاتی ہیں، عدم دلچسپی کو دکھاتی ہیں، آپ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو مہینہ آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے اس کی اہمیت آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو ہے تراویح میں سستی ہے، 2 دن پڑھے اس کے بعد ہم اپنے گھر جا کے آرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم گھر پیشہ کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد رات کو آرام کریں گے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، ہم سحری کے لیے اٹھیں گے، گھر پہ ہی 2 رکعت 4 رکعت جو نماز پڑھنی ہے وہ پڑھ کر کے ہم آرام کریں گے، سوئیں گے، ہمیں مسجد نہیں جانا ہے۔ تو جو اس مہینے کا مقصد ہے، جو یہ مہینہ ہے، اس کی امپورٹنس اور اہمیت آپ کو معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کی نمازیں گھر پہ ہو جاتی ہیں، یا آپ کی تراویح نہیں ہوتی ہیں، یا تراویح میں آپ کو جلدی بازی ہے، یا سستی ہے، یا عجلت ہے۔ ان سب ساری چیزوں کی وجہ یہ ہے کہ جو اس مہینے کا مقصد اور اہمیت ہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اس کو نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو اس کی برکت حاصل نہیں ہوتی ہے، آپ کو تقوی کا نور نہیں حاصل ہوتا ہے، آپ کے دل جو ہے پھر وہی 11 مہینے جیسے گزر رہے تھے اسی طرح سے یہ مہینہ بھی گزرتا جا رہا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی لے آئیں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے باطن کو پاک کریں، اپنے باطن کو طاہر بنائیں، تب جا کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اس مہینے کی برکت ہے وہ برکت آپ کو حاصل ہوگی، جو نور ہے وہ نور آپ کو حاصل ہوگا، جو روزہ فرض کرنے کا مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو رمضان رکھا ہے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری حاصل ہو، اور آپ کے لیے ایک آسانی کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اذا دخل شہر رمضان سلسلت الشیاطین، اور ایک حدیث میں صفدت الشیاطین ومردت الجن، جتنے سرکش جن ہیں، جتنے شیاطین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قید کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو مسجدیں ذرا آباد نظر آتی ہیں، مسجدوں کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے سے کاہل تھے، سستی کر رہے تھے، وہ بھی رمضان کے تراویح میں 20-20 رکعت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی دکھائی دیتا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے۔ جن جو سرکش جن تھے جو آپ کو بہکاتے تھے، ادھر ادھر باتوں میں کاموں میں لگائے رہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بند کر دیا ہے، آپ کے لیے ایک آسانی کر دی۔ لیکن اس مہینے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، نمازیں کسی کی چھوٹ گئی ہیں، کوئی کم ناپ تول کر رہا ہے، کوئی اور گناہوں میں ملوث ہے، کوئی روزہ ہی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو تو قید کر دیا، لیکن جو نفس ہے وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ شیطان بند ہے، لیکن لفظ جس کو 11 مہینے آپ نے کھلا پلا کے موٹا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں موٹا کی ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، وہ بہکا ہوا ہے۔ 11 مہینے جو بہکا ہوا ہے، اچانک سے اسے آپ چاہیں گے کہ راستے پر لے آئیں تو نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ہمیں درس دیا ہے، یہ سکھایا ہے کہ رمضان کی تیاری رجب سے شروع کر دو۔ جب رجب سے شروع کر دو گے، عبادتوں کو بڑھا دو گے، قرآن کی تلاوت کو بڑھا دو گے، نمازوں کی پابندی شروع کر دو گے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے لگو گے، تو جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو آپ آٹومیٹکلی فیل کریں گے کہ نہیں، ہمارے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، ایک چینجنگ آئی ہے، اب ہم سے نمازیں نہیں چھوٹتی ہیں۔ فکر رہتی ہے ہمیں اس بات کی کہ نماز کا ٹائم ہو اور ہم مسجد میں چلے جائیں، جماعت سے ہماری نماز ہو جائے۔ ہم دن میں صبح بیٹھ کر کم سے کم کچھ پارے، کچھ صفحے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، کچھ صدقہ و خیرات کر دیں، کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایکسٹرا عبادت کر لیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مزید ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ پالشنگ، یہ پریکٹس، یہ مشق ضروری ہے۔ اگر آپ یہ پریکٹس اور مشق نہیں کریں گے تو یقین جانے پھر فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے آج آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ روزہ جو ہے، روزے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ پہلے زمانے میں جنگ میں لوگ ڈھال لے کے رہتے تھے، کوئی تیر چلاتا تو وہ ڈھال سے روکتے، کوئی تلوار چلاتا تو وہ ڈھال سے روکتے۔ یہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے روکنے کے لیے۔ جب گناہ کی طرف آپ کا دل لے جاتا ہے، آپ کا دماغ کہتا ہے کہ گناہ کر لیں، کوئی غلطی کر لیں، یہ روزہ ڈھال بن کر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کو گناہ نہیں کرنا ہے، آپ کا نفس کہے کہ ذرا کھا لو تو یہ روزہ ڈھال ہے، نہیں کھانا نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ پی لو تو پینا نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ گناہ کر لو تو نہیں کرنا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ روزہ ڈھال ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روزے کو ڈھال بنایا ہے، تو اس ڈھال کو استعمال کیجیے اور گناہوں سے دور رہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس جو ہمارے ساتھ ہے اس کے لیے آسانی یہ پیدا کی کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے کہ بندہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا۔ بھوک سے، پیاس سے آدمی کا جو نفس ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے، جو نفس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، ہلکا پڑ جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیکم بالصیام فإن لہ وجاء۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ شادی کر سکتا ہے، شادی کا خرچ اٹھا سکتا ہے تو وہ شادی کر لے، نکاح کر لے، اور جس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہے، شادی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لے، کیونکہ روزہ جو ہے یہ قاطع شہوات ہے، آپ کی شہوت کو، آپ کی خواہشوں کو، آپ کے گناہوں کو یہ توڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ روزہ رکھے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خاص طور سے روزے کو فرض کیا، تاکہ شیطان تو بند ہو گیا ہے، قید ہو گیا ہے، جو نفس ہے آپ کا وہ نفس کنٹرول ہو سکے اور وہ کمزور پڑ جائے، تاکہ عبادت میں آپ کا دل لگ سکے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب عبادتیں کر سکے۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں کر دی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ روزہ فرض کیا ہے اس کا جو فائدہ ہے، جو مقصد ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو سکے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، اور سلسلہ برکاتیہ کے امام سید شاہ برکت اللہ عشقی ماروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے اپنی کتاب چہار انواع میں کہ روزے کی 4 قسمیں ہیں، روزے کی 4 قسمیں ہیں، 4 ٹائپس۔ اس میں پہلا کیا ہے؟ عوام کا روزہ، دن بھر بھوکے ہیں، انتظار ہے شام ہو جلدی سے روزہ کھول لیں۔ ایک عابد کا روزہ، جس نے کھانے پینے سے بھی رکا ہے اور اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بھی روک لیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، یہ عابد کا روزہ ہے۔ ایک سالک کا روزہ، جس نے کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکا ہے، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بھی روک لیا ہے اور اپنے دل کو بھی دوسری طرف متوجہ ہونے سے روک لیا ہے۔ اس کا دل بھی کہیں متوجہ نہیں ہوتا ہے، اس کے خیالات بھی کنٹرول میں ہیں، اس کے خیالات بھی ادھر ادھر نہیں بھاگتے ہیں، اس میں بھی اس نے کنٹرول کر رکھا ہے اور اس کے خیالات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔
اس کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہے. یہ سالک کا روزہ ہے. اور ایک کامل کا روزہ ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں کا بھی پابند ہوتا ہے اور اپنے وجود سے بھی اپنے آپ کو فنا کر لیتا ہے. وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے, وہی اس کا روزہ ہے. دیدار سے جیسے ہٹا اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ چوتھا قسم ہے روزے دار کا. آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس قسم میں آتے ہیں. کیا ہم صرف عوام ہی ہیں یا عابد کی منزل تک بھی پہنچے ہیں کہ ہم روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان سب چیزوں کے بھی پابند ہو گئے ہیں کہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے روک لیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار ہو گئے, عبادتوں میں ہمارا دل لگنے لگا ہے اور ہم عبادتوں کی طرف دوڑ کر آنے لگے ہیں. اگر یہ سب ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ میں تبدیلی اور چینجنگ لانے کی ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز ہے کہ یہ مہینہ خیرات و صدقات کا ہے. آپ خیرات و صدقات کریں. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیرات و صدقات کرتے تھے. حدیث پاک ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. حضور علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے, سب سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے تھے, سب سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے. وکان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود بالخیر فی شہر رمضان من الریح المرسلہ. اور حضور علیہ السلام جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے میں آپ کی سخاوت ایسے ہو جاتی جیسے تیز ہوا اور تیز آندھی چلا کرتی ہے, اس سے بھی تیز آپ کی سخاوت ہوتی. جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگتے آپ. اور اس مہینے میں چونکہ آپ کے جبریل امین سے ملاقات ہوتی, جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس خوشی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے. یہ مہینہ صدقات و خیرات کا ہے. آپ قرآن کو سنتے ہیں, قرآن سماعت کرتے ہیں, تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں, صدقات و خیرات بھی خوب کیا کریں. صدقات و خیرات جتنا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا اس کا ثواب عطا فرمانے والا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے ہفتے میں اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور آپ کی یہ مسجد ہے, آپ کا یہ مدرسہ ہے جہاں غریب اور یتیم بچے پڑھتے ہیں. یہ مہینہ دینے کا مہینہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے. آپ اپنے صدقات و خیرات یہاں پر دیں تاکہ آپ کے صدقات و خیرات صحیح جگہ پر لگ سکے, اور جو بھی آپ کے دینے کی چیزیں ہیں وہ یہاں آ کر کے آپ اپنے مسجد کے امام سے یا دیگر جو ذمہ دار لوگ ہیں ان سے رابطہ کر کے دے سکتے ہیں تاکہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے 4 رکعت نماز